الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں راہ خدا میں تکالیف اٹھانے والوں سے خطاب کیا گیا کہ اگر دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور راہ خدا میں تبلیغ دین کے لیے نکلنے پر اور جہاد کی راہ میں اگر تمہیں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کیا ہوا، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں تکلیفیں کیوں آ گئی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تم میں سے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا۔ تو یہ تکالیف، یہ مصائب، یہ پریشانیاں جو راہ خدا میں اٹھانی پڑتی ہیں، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، جس کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کو پہچانا جاتا ہے، جس کے ذریعے ان دونوں کی پہچان ظاہر کر دی جاتی ہے کہ کون وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا نام لیوا ہے اور اللہ کی محبت کے اندر ہر وقت ثابت قدم رہنے والا ہے، اور کون ہے جو خوشی کے لمحات میں تو خدا کو یاد کرتا ہے مگر تنگی کے لمحات میں ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ جب غزوہ بدر کے بعد جو غزوہ بدر کے شرکاء تھے ان کی عظمت و شان کا بیان ہوا، قرآن کی آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں عطا فرمائیں، تو جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے انہوں نے کہا کاش ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا موقع آئے کہ ہم بھی یہ کر سکیں، ہم بھی راہ خدا میں جہاد کریں، ہم بھی اپنی جانیں قربان کریں، ہم بھی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ تو اب جب غزوہ احد ہوا تو وہاں پر معاملہ برعکس ہو گیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گئی، تو اس پر فرمایا گیا کہ تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں راہ خدا میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی راہ خدا میں جہاد کرنے کی سعادت مل جائے، اور جب یہ تمہارے سامنے آئی تو تمہارا طرز عمل بدل گیا۔ تو یہ یہاں پر ان کو وہ ان کی پچھلی بات بتا کر ان کی تفہیم کی گئی ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے۔ پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔
یہ آیت مبارکہ ان آیات میں سے ہے جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک احمد ذکر کیا گیا، اور 4 جگہ پر لفظ محمد کا ذکر ہوا۔ ان میں سے یہ پہلا مقام ہے جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو سیاق و سباق ہے وہ تو یہ ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر کفار کا پلڑا بھاری ہو گیا اور مسلمان جو ہے وہ بھاگنا شروع ہوئے، تو اب مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید کر دیے جانے کی خبر سن کر بھاگی تھی، کیونکہ شیطان نے افواہ اڑا دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جن کے دل ٹوٹ گئے، جن کی ہمتیں پست ہو گئیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شہید کر دیے گئے تو اب ہم کیا کریں۔ تو یوں ان کی ہمتیں پست ہوئیں اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے اور ان کا وصال بھی ہوا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو اے لوگوں کیا تم ان کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ تم ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو، اور ان کے انتقال کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد تم ان کے دین ہی سے پھر جاؤ؟ تو یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا گیا اور جس کے ساتھ ہمیشگی کے عہد و پیمانے وفا باندھے گئے، تمہارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں یا آپ کا وصال ہو جائے، بہرحال تم ان کے دین کی خدمت کرو، تم ان کے طریقے کو پھیلاتے رہو، تم ان کے مقصد اور مشن کو آگے لے کر چلتے رہو، نہ یہ کہ ان کے وصال کے بعد تم ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ اور ان کے دین کے ختم کرنے کے اندر ایک قسم کی معاونت کے اندر لگ جاؤ۔ تو یہ فرمایا گیا کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب علی عَاقِبَیہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، تو جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اگر کوئی کافر ہو گیا معاذ اللہ، کوئی مرتد ہو گیا، کوئی دین سے پھر گیا، تو اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اس کا اپنا ہی بگڑے گا کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ ہاں وہ لوگ کہ جو ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہنے والے، ہر حال میں دین ہی کو اپنا مطمح نظر بنانے والے ہیں، وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 چیزوں کا بیان ہوا۔ پہلی بات فرمائی کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، کتاب مؤجلہ، اس کی موت کا وقت مقرر ہے، کب اس نے کس وقت اس نے مرنا ہے۔ تو اس میں جہاد کی ترغیب ہے۔ جہاد کی ترغیب یوں ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہاری موت کا وقت مقرر ہے تو اس وقت مقرر پر تمہیں موت آئے گی، خواہ تم جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ۔ تو جب موت بہرحال ایک مقررہ وقت پر آنی ہی ہے تو پھر جہاد سے کنارہ کشی کی کیا وجہ؟ تمہیں تو جہاد کے اندر شرکت کرنی چاہیے کہ اگر تمہاری موت وہاں پر ہے تو یہ شہادت اور سعادت کی موت ہوگی۔ تو جب موت کا وقت مقرر ہے تو جہاد سے منہ موڑنے کا کوئی عذر نہیں۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی کہ یہ جو جہاد کرنے والے یا کوئی بھی نیک عمل کرنے والے ہیں، من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو اس سے دنیا کا صلہ چاہے گا اسے دنیا کا صلہ دے دیا جائے گا۔ جو اپنے جہاد کی وجہ سے یا اپنے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کا صلہ چاہے گا، شہرت چاہے گا، دولت چاہے گا، مال چاہے گا، نیک نامی چاہے گا، عزت چاہے گا، تو اسے دنیا کے اندر کچھ دے دیا جائے گا۔
لیکن آخرت کے ثواب سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں جائے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اسے آخرت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اپنی اپنی نیت کے اوپر ہے۔ نیت انتہائی بنیادی چیز ہے، اسی نیت کی وجہ سے ایک کام اچھا ہو جاتا ہے، اسی نیت کی وجہ سے وہ کام برا بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم واضح ہے۔ فرمایا کہ کتنے ہی ایسے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے جو جہاد کرتے تھے، وہ نبی بھی جہاد کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے نیک بندے تھے جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے، اور راہ خدا میں پہنچنے والی تکالیف کی وجہ سے فما واہنو، نہ ہمت ہارتے تھے، وما ضعفو، نہ کمزور پڑتے تھے، وما استکانو، اور نہ دوسروں سے دبتے تھے۔ نہ کمزور پڑتے ہیں، نہ سستی دکھاتے ہیں، نہ دوسروں سے دبتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی محبت میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ مسلمانوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب پچھلے نبیوں کے امتی اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور تکالیف کی وجہ سے ہمت نہ ہارتے تھے، تو تم تو سب سے افضل و اعلیٰ نبی کے پیروکار ہو، تم سب سے بزرگ و برتر اور سب سے اعلیٰ و اولیٰ نبی کے امتی ہو، تمہیں تو ان سے بڑھ کر اپنا کردار دکھانا چاہیے، تمہیں تو ان سے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تمہیں تو ان سے بڑھ کر یہ دکھانا چاہیے کہ اگر راہ خدا میں تکالیف پہنچتی ہے تو تم مردانہ وار اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اس تذکرے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ہمت، جرأت، بہادری اور ان کے اندر ایک جوش ایمانی یہاں پر پیدا کیا گیا۔ اور پھر ان مجاہدین کے بارے میں جو پچھلے انبیاء کے صحابی تھے، ان کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ان گزشتہ انبیاء کے صحابہ کی دعا تھی کہ ڈگمگاتے نہیں تھے، بزدلی نہیں دکھاتے تھے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مولا ہماری زیادتیاں اور ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یہاں پر ایک بڑی پرلطف بات ہے، یہ صحابہ کرام جو پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے صحابہ تھے، یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ عز و جل ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا معہ ربیون کثیر، نبیوں کے ساتھ اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل انہیں اللہ والا فرما رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ بندے کا مقام یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہ گار کہے اور اس کا رب اس کو نیک کہے، نہ یہ کہ رب کی بارگاہ میں وہ گناہ گار ہو اور آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہو کہ میں بڑا نیک ہوں۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور اللہ کی بارگاہ میں میں مقبول قرار پاؤں، ساری دنیا مردود کہے اور اللہ کی بارگاہ میں میں مقبول قرار پاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں مردود قرار پاؤں۔
تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہونا یہ کامیابی ہے۔ دنیا والے مقبول سمجھتے ہیں یا مردود سمجھتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عزت کا خواہش مند اور متمنی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ عز و جل ان مجاہدین کا ثواب بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ گویا جو اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں چلنے والا ہے، اللہ عز و جل اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ مسلمان کفار کی پیروی نہ کریں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اگر مسلمان کفار کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو خسارہ اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اس سے وضاحت کے ساتھ اور کیا بیان کیا جائے کہ ہر شے کے اعتبار سے سمجھا دیا۔ سب سے پہلے عقائد کے اعتبار سے کہ کفار کے پیچھے نہ چلو، دوسرے نمبر پہ اعمال کے اعتبار سے کہ اعمال کفار میں ان کی پیروی نہ کرو۔ تو جو کافروں کا کلچر ہے، جو غیر مسلموں کا طور طریقہ رہن سہن ہے، وہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا دین کامل دین ہے، ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اپنی عبادات کا سلسلہ ہے، ان کے اپنے معاملات ہے، ان کی اپنی اخلاقیات ہے، ان کا اپنا معاشرتی نظام ہے، ان کا اپنے ایک پورا عائلی نظام ہے، ایک خاندانی نظام ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس تو ایک پورا سسٹم موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک سسٹم موجود ہے۔ تو کسی بھی شعبے کے اندر مسلمان کفار کی پیروی ہرگز نہ کریں، ان کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کفار کی پیروی کر کے کامیاب ہو جائیں گے، وہ بے حیائی کرتے تو ہم بھی کریں گے تو کامیاب ہوں گے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہم بھی وہی کریں گے تو کامیاب ہوں گے، وہ سود کھاتے ہم بھی کھائیں گے تو کامیاب ہوں گے، تو اللہ عز و جل نے فرما دیا ایسا نہیں ہوگا۔ فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ اٹھا کر ہی پلٹو گے، تم نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ تو اللہ عز و جل نے تو ہمیں سمجھا دیا، اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہماری قوم اس بات کو لیتی ہے یا نہیں لیتی، اس بات کو سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وہ تو کفار ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ تو جب ہمارا مولا اللہ ہے تو بندے کو اپنے مولا کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ اپنے مولا کے دشمنوں کی بات ماننی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں غیب کی خبر دی گئی، فرمائے کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ وہ رعب کیسے ڈالا گیا؟ وہ یوں ہوا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار ایک اپنی طرف سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کر واپس لوٹے، راستے میں ان کے ذہن میں آیا کہ ہم نے سارے مسلمانوں کو ختم کیوں نہیں کر دیا، چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ اب دوبارہ ارادہ کیا کہ نہیں چلتے، دوبارہ جا کر مسلمانوں پہ حملہ کرتے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ کو پورا کیا کہ کفار بظاہر اس وقت اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار تھے اور مسلمان اس وقت تکالیف میں تھے اور زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس کے باوجود کفار میں ہمت نہ پڑی کہ دوبارہ آ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔ تو یہ اس غیبی خبر کی تصدیق ہوئی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو ان کے دلوں میں رعب پڑا اور وہ دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ احد کا وہ اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے جس واقعے کی وجہ سے غزوہ احد کا نقشہ پلٹ گیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں قتل کر رہے تھے۔ یہ پہلا ہوا کہ مسلمان غزوہ احد میں کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حتیٰ اذا فشلتم، پھر تم پھسل گئے، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے کے اندر اختلاف کیا کہ جو درے کے اوپر 50 صحابہ کرام مقرر تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ درہ چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ کچھ کہتے تھے نہ چھوڑے، کچھ کہتے تھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر زیادہ تر نے چھوڑ ہی دیا۔ تو یہ تھا کہ پھسل گئے اور معاملے میں اختلاف کیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جو اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھائی۔ پسندیدہ چیز تھی فتح، مسلمانوں کو فتح مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ اس کے بعد تم نے نافرمانی کی اپنے نبی کی، کہ سرکار نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے، ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ تو اب مسلمان فتح پسندیدہ دیکھ چکے، اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو یہ کیوں ہوا؟ فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں کوئی تو دنیا چاہتا ہے جو مال غنیمت کی وجہ سے گیا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی آخرت چاہتا ہے جو درے پر جمع رہا۔ تو یہ پورا وہ واقعہ جس کا یہاں پر بیان ہوا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ غالب آنے لگ گئے اور تمہیں تکلیف پہنچی، تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ جو تمہیں نقصان پہنچا، فرمایا لیبتلیکم، یہ بھی تمہاری آزمائش تھی، یہ بھی تمہارا امتحان تھا۔ اب چونکہ بعض لوگوں نے نافرمانی کی تھی، غلطی انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے درہ چھوڑا تھا، تو اب وہ اس نافرمانی کی وجہ سے جو خطا اور غلطی کے مرتکب ہوئے، اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ معاف کر دیا۔ اگرچہ تم نے خطا کی، اگرچہ تم نے نافرمانی کی، لیکن اللہ نے تمہیں وہ معاف کر دیا، کیونکہ یہاں پر یہ جو درہ چھوڑ کر جانے والے تھے ان سے غلطی ضرور ہوئی تھی، یہ منافق نہ تھے، منافق تو پہلے جا چکے تھے۔ تو چونکہ یہ مخلص صحابہ کرام تھے، یہ سرکار سے سچی محبت کرنے والے تھے، یہ عاشقان رسول تھے، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی شان ہے کہ اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود اللہ عز و جل نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو جب اللہ نے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا ان کی خطا کے باوجود، تو اب دوبارہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو معاذ اللہ ان پر طعن کرنے کے لیے استعمال کرے، ان پر اعتراض کرنے کے لیے استعمال کرے، کہ جب ان کا مولا انہیں معاف کر چکا تو معاشمہ کیا چیز ہے، تو اور دوسرے کیا چیز ہے کہ جو ان کے اوپر کوئی اعتراض کر سکے۔ پھر اب اسی جو ہے وہ درہ چھوڑنے کے بعد کے جو واقعات پیش آئے، مسلمان میدان جنگ سے بھاگے، اس کا اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے۔
اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اب وہ پورا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا تو اب مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ بڑی تعداد وہ تھی جو میدان جنگ سے بھاگ گئی، تو فرمایا کہ منہ اٹھا کے بھاگے چلے جا رہے تھے، اور دوسری جماعت وہ تھی، وہ قلیل افراد کی جماعت تھی جس میں زیادہ تر انصار صحابہ کرام اور سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو میدان جنگ میں ثابت قدم تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو فرمایا کہ رسول دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے تھے، لیکن ایک افراتفری، ایک انتشار اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی اور بھاگ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ چونکہ تم نے اس وقت ہمارے محبوب کو چھوڑا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، انہیں تکلیف پہنچی تو اب ان کے بدلے میں تمہیں تکلیف پہنچی، تمہارے پھر افراد شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی، یہ غم کے بدلے غم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ تم مخلص تھے اس لیے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب تمہیں معاف اس لیے کیا تاکہ تمہارے دلوں پہ مرہم ہو جائے، تمہارے دل زخمی ہیں، تمہیں تکلیف ہے کہ اتنی تکالیف اٹھانی پڑی، اور فتح و نصرت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تھی لیکن پھر جو ہے وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ مغلوب ہوئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہیں اس کی معافی سنا دیتا ہے تاکہ تمہارے دلوں کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اب غزوہ احد کے بعد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد جب ختم ہو گیا تو اب اس وقت کی جو کیفیت تھی اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے۔ جاہلیت کے سے گمان، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کو بطور خاص بیان کیا گیا۔ غزوہ احد میں جانے والے لوگ اور پھر جو مجموعی طور پہ مسلمان تھے ان کے دو گروہ بنتے ہیں، ایک وہ جو مخلص مومن تھے اگرچہ انہیں تکلیفیں اٹھائیں، دوسرے منافقین تھے۔ مسلمانوں کو جب تکلیفیں پہنچی تو غمزدہ تھے، تکلیف میں تھے، پریشان تھے، دل پہ روب بھی تھا ایک کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ عز و جل نے ان پر ایک اونگ طاری کر دی، ایک نیند طاری کر دی۔ اس نیند کی وجہ سے ایک جیسے ایک جھپکی سی ہوتی ہے وہ ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آنکھ کھلی تو دل سے سارا غم اور ساری تکلیف دور ہو چکی تھی۔ یہ اللہ عز و جل کی خصوصی رحمت ان کامل الایمان صحابہ پر نازل ہوئی جو اس جہاد کے اندر شریک ہوئے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا پھر چھوٹ جاتی تھی، تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر اونگ طاری ہوئی۔ اب دوسری طرف منافقین ہیں، ان کو یہ نہیں تھا کہ اسلام کا کیا بنے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، تکلیفیں پہنچی، کیا ہوا، ان کو اس کا کچھ نہیں تھا، ان کو یہ تھا اہمتہم انفسہم، ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ پہ ناحق جاہلیت کے گمان کرتے تھے۔
کہ یہ نبی وعدے تو کر دیتے ہیں، خبریں دے دیتے ہیں، بعد میں پوری ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی جاہلیت کے گمان تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ پر بدگمانی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہماری مان لی جاتی تو ہم مرتے تو نہ یہاں آ کے۔ تو اب یہ منافقین کے جملے تھے کہ جو کہتے تھے ہماری بات مانی جاتی، مدینے میں رہتے، باہر جانے کی کیا ضرورت تھی، ہماری مانی ہوتی تو موت تو نہ آتی سب کو۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھ جاؤ لیکن تمہاری موت کا وقت آ چکا ہو اور تمہاری موت کی جگہ اس وقت متعین ہو چکی ہو تو تم اپنے گھروں سے نکل کر وہاں پہنچ جاؤ گے۔ جس کی موت کا وقت آ گیا اس نے اپنی موت کے وقت موت کی جگہ پہ پہنچ ہی جانا ہے، بھلے گھر کے اندر بیٹھا رہے۔ تو بیسیوں لوگ ہیں، بیسیوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو جہاد میں جاتے ہیں صحیح سلامت پلٹ آتے، اور کروڑوں کیا اربوں لوگ ہیں کہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے موت آ جاتی۔ تو موت کا مدار جہاد میں جانے نہ جانے پر نہیں ہے، موت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت اس نے آ ہی جانا ہے۔ تو منافقوں سے یہ کہا گیا کہ وہ یہ جو گمان، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، یہاں رہا جاتا تو یہ ہمارے اتنے لوگ تو نہ مرتے۔ تو فرمایا کہ ان کو فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری موت کا وقت آ چکا ہوتا تو تم اپنی قتل گاہوں کی طرف جا چکے ہوتے، اگرچہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے، موت کے وقت تمہیں نکلنا ہی پڑتا۔ کتنے ایسے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں، ایک آدمی بیٹھا اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، یکدم اسے یاد آتا ہے فلاں جگہ چلا جاؤ، جہاں وہ کبھی گیا ہی نہیں ہوتا، اٹھ کے وہاں جاتا اس کی موت آ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، وہ زندگی کے اندر کبھی وہاں نہیں گیا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ گیا اور جگہ اس کی متعین ہے تو اس نے وہاں جانا ہی تھا، اب وہ کیسے بھی چلا گیا۔ تو یہ موت کے اس طرح کے واقعات تو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ ملتان سے اٹھ کے لوگ آئے، آ کے روزگار کے لیے کراچی میں ٹھہرے، ایک دن پہلے آئے، رات کو سے رات کے وقت جو ہے وہ جہاز اڑتے ہوئے جا کے بلڈنگ کے اوپر گر گئے، مر گئے۔ زندگی کے اندر شاید کبھی نہ آئے ہوں، لیکن چونکہ موت ایک جگہ لکھی ہوئی تھی کہ ان کی موت یہاں آنی ہے، اپنے گھر سے روزگار کے لیے نکلے، پہنچے، پہلی رات ہی جہاز گرا اور مر گئے۔ تو یہ ہے موت کا وقت اور موت کی جگہ۔ جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور موت کی جگہ متعین ہے تو اس وقت اس جگہ پہ موت آ ہی جانی ہے، چاہے آدمی کچھ بھی کر لے۔ نہ محل بچا سکتے ہیں، نہ قلعے بچا سکتے ہیں، نہ لشکر بچا سکتے ہیں، نہ فوج بچا سکتی۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ یہ دوبارہ انہی صحابہ کرام کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے درہ خالی چھوڑا اور جس کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ان سے لغزش ہوئی یہ شیطان نے دلائی، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور جو ہے وہ کرا کے ان کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا۔ لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا کہ چونکہ یہ مخلص ہیں، سرکار کے محب ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ ان صحابہ کرام کی بھی عظمت ہے کہ ان کی غلطی ہوئی لیکن اللہ عز و جل ان کی مغفرت، ان کی بخشش اور ان کو معاف فرما دینے کا تذکرہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ تو اے مسلمانوں، ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ ان کے دلوں میں اللہ اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔
یہاں پر فرمایا گیا کہ کافروں کی طرح نہ ہونا، اس سے مراد کافر اصلی بھی بیان کیا گیا ہے اور منافق بھی بیان کیے گئے۔ ہم یہاں پر منافقین کے اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، عبداللہ ابن ابی اور ان جیسے دوسرے کافر منافق ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے نسبی بھائیوں یا منافقت میں بھائی بند جو سفر میں گئے یا اور مر گئے یا جہاد میں گئے اور مارے گئے، تو یہ منافق ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے، جہاد میں نہ جاتے، سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے۔ تو یہ جو اظہار افسوس کرتے ہیں اور صدمے کا اظہار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم یہ نہ کہنا، تاکہ ان کے دل میں جو حسرت ہے وہ باقی رہے، کہ یہ تو اپنی اسی حسرت اور اپنے اسی دکھ کے اندر اور اسی صدمے کے اندر پڑے ہوئے، تو اللہ عز و جل یہ صدمہ، یہ دکھ اور یہ حسرت ان کے دلوں کے اندر برقرار رہے۔ اور بقیہ یہ کہ اگر جو ہے یہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، تو اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جانا نہ جانا یہ تو سارے بہانے ہیں، یہ جانا نہ جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کو زندگی بھی اللہ عز و جل دیتا ہے، موت بھی اللہ عز و جل دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے موت دینی ہے تو وہ آ کے رہے گی، سفر کرے یا نہ کرے، جہاد میں جائیں یا نہ جائیں۔ پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ راہ خدا میں شہید ہو جاؤ یا راہ خدا میں طبعی موت آ جائے تو اللہ عز و جل کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، راہ خدا میں جا کے مر جاؤ یا راہ خدا میں جا کے شہید ہو جاؤ، بہرحال ہر صورت میں تمہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اصل فکر اس کی کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے، کن اعمال کے ساتھ جانا ہے، کیسے عقیدے کے ساتھ جانا ہے، کن نیکیوں کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی فکر نہ کرو کہ موت پتہ نہیں کیسے آ جائے گی، موت تو جیسے لکھی ہے ویسے ہی آ جائے گی۔ اصل اپنے نیک اعمال کی فکر کرو اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کی فکر کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے، یہ ذہن عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔